النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ازواج کو لائی تظاہرون منہن امہاتکم کہ جن کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھو تمہاری مائیں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہ ہی تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق اللہ تعالیٰ سچی بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو یہ جو آیات ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 حکم بیان فرمائے. پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ بتایا کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا نہیں کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دل رکھے ہوں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتائی ہے کہ اگر تم لوگ کہ جن عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں سے تم زہار کر بیٹھو تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہوتی. اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہماری اولاد نہیں ہو جاتے. سب سے پہلا جو حکم ہے کہ ما جعل اللہ لرجل اس کا ایک شان نزول ہے. قریش کے اندر ایک آدمی تھا جمیل بن معمر فہری. اس کی ذہانت اور اس کی ذکاوت جو تھی وہ بہت زیادہ مشہور تھی کہ وہ بہت زیادہ حافظے کا تیز تھا. اس کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا. باتیں اس کو یاد رہتی تھیں. بہت عقل مندانہ باتیں کرتا تھا. تو عرب اس کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے تھے. اور وہ شخص بھی یہ خود دعوے کیا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنی زیادہ عقل ہے, میرے پاس اتنی زیادہ سمجھ ہے, میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ عقل رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ بات کو صحیح طریقے سے بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر جو ہے وہ 2 دل ہیں. مجھے 2 دل دیے گئے ہیں تو اس لیے جو ہے میں عقل کے اندر بھی بہت زیادہ ہوں, سمجھ میں بھی بہت زیادہ ہوں. اور عرب لوگ جو تھے مشرکین مکہ وہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ جو شخص جو ہے عقل میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا بہادری میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 دل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہادری میں بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دعووں کی تردید کی ہے اس میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر جو ہے 2 دل رکھے ہوں اور وہ 2 دل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہادر ہے یا ذہین ہے. تو 2 دل اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے. لیکن اگر کسی شخص کے 2 دل ہو بھی گئے ایک طبی لحاظ سے یا ایک ویسے ہی کہ باڈی کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک سی 2 چیزیں ہیں کہ اگر 2 دل ہو بھی گئے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ شخص عقل مند بھی ہوگا, اس کا قوت حافظہ بھی بہت اچھا ہوگا, یہ شخص ذہین بھی بہت ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص حافظے والا ہوتا ہے یا ذہین ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 دل ہوتے ہیں تبھی وہ بہت زیادہ قوت حافظہ والا ہوتا ہے. تو اس آدمی کے بارے میں یہ تھا کہ یہ آدمی بہت زیادہ دعوے کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دعوے کو دنیا کے اندر ہی, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقابلہ کرتا تھا اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ذہین و فتین مانتا تھا, عقل مند مانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل کیا. غزوہ بدر میں یہ جنگ میں شریک تھا جب مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی اور 70 کافر گرفتار ہو گئے, 70 کافر قتل ہو گئے, 70 ہی زخمی ہو گئے, بہت زیادہ تتر بتر ہو گئے, سارے لوگ بھاگ گئے. تو ابو سفیان نے جو ہے اس کو دیکھا, اس آدمی کو, اور ابو سفیان نے لوگوں سے جو ہے اس کا حال پوچھا. تو دیکھا یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے ابو سفیان, تو اتنے میں یہ شخص چلتا ہوا آیا اور اس کے ایک پیر میں چپل تھی اور ایک چپل اس کے ہاتھ میں تھی. تو اور بہت زیادہ گھبرایا ہوا, ڈرا ہوا تھا. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ جو ہے نا یہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم نے ہاتھ میں چپل کیوں لی ہوئی ہے؟ تو وہ ایک دم گڑبڑا گیا, کہنے لگا ہے میرے ہاتھ میں چپل ہے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے پیر میں ہے چپل. تو اس سے تمام قریش مکہ کے اندر کو یہ بات پتہ چل گئی, یہ بات سب کے سامنے کھل گئی کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ میرے اندر 2 دل ہیں اور میں بہت عقل مند ہوں, بہت سمجھدار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عقل اور سمجھ کا تعلق جو ہے 2 دلوں سے ہے کہ 2 دل ہوں گے تبھی وہ شخص بہادر ہوگا یا عقل اور سمجھ ہوگی اس کے اندر. تو اس والی بات کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا کر تردید فرمائی ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم کہ جو تمہاری عورتیں ہیں, تمہاری بیویاں ہیں جن کو تم ماں کہہ بیٹھو وہ تمہاری حقیقت میں ماں نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہ مسئلہ یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے
کہ زہار کا مسئلہ ہے، زہار کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو اپنی والدہ یا اپنی محرم رشتہ داروں کے کسی ایسے عضو سے، کسی ایسی چیز سے تشبیہ دے جس کا دیکھنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. جیسا کہ ماں کی کمر جو ہے وہ اور کسی بھی بیٹے کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. ماں کی کمر جو ہے وہ سطر میں آتی ہے، تو بیٹے کے لیے دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی بیٹا یہ بات کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسا کہ میری ماں کی پیٹھ، تو اس کو جو ہے زہار کہا جاتا ہے. یا جو ہے ماں کی کسی اور بھی عضو سے، جیسے کہ ران کہہ دے کہ تم میری ماں کی یا میری بہن کی یا میری پھپھی کی، میری خالہ کی، یعنی جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے تشبیہ دے کہ ان کی تم ران ہو یا کمر کی طرح ہو یا پیٹ کی طرح ہو، جو اعضاء دیکھنا جائز نہیں ہے، ان سے تشبیہ دے، تو یہ زہار کہلاتا ہے. عرب یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھی مرد جو ہے اپنی بیوی کو اس طریقے کے الفاظ کہہ دیا کرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ بیوی اب حرام ہو گئی ہے اور مکمل طور پہ طلاق ہو گئی ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے. تو قرآن کریم نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، کہ منہ کی باتوں سے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی شخص نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو وہ واقعی میں کوئی ماں نہیں بن جائے گی، کیونکہ عرب جو ہے پھر اس کی ایسی ہی ادب و احترام اور ایسی سب کچھ کرنے شروع ہو جاتے تھے جیسے کہ ماں کا ادب و احترام یا ماں کا مرتبہ ہوتا ہے، تو وہ وہی سمجھا کرتے تھے کہ بیوی بھی اب ایسی ہی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ سزا رکھی ہے کہ جو مرد جو ہے اس طریقے کے الفاظ کہے گا تو چونکہ یہ ماں کے احترام کے خلاف ہیں، محرم رشتہ داروں کے تقدس، جو محرم کا جو ایک تقدس ہوتا ہے اس تقدس کے خلاف ہیں یہ الفاظ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی سزا رکھی ہے کہ جو شخص بھی یہ الفاظ کہہ دے تو وہ اپنی بیوی کے نزدیک اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایک غلام آزاد نہ کرے. اب چونکہ غلام نہیں ہوتے ہیں تو غلاموں والی بات تو ختم ہو گئی. تو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. سورہ مجادلہ کے اندر یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے زہار کی. تو پہلی سزا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن غلام میسر نہ ہو، غلام موجود نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. اور یہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس میں کسی قسم کی بھی بیچ میں گیپ نہیں کرنا، یعنی ایک ناغہ نہیں کرنا، ایک روزہ رکھا پھر 2 روزے رکھ لیے، اس طریقے سے کوئی بھی گیپ نہیں آنا چاہیے، لگاتار روزے ہونے چاہیے. اگر ان 2 مہینوں کے اندر کہیں بھی کوئی روزہ چھوٹ گیا پھر دوبارہ سے سارے کے سارے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. تو دوسری سزا یہ ہے. اور اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے یا ضعیف ہو جانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری ایک اور گنجائش دی ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے. تو 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریب آدمیوں کو جو کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے پاس کھانے کا اور خرچہ نہیں ہے، تو ان کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. تو ایسا شخص جو ہے پھر آزاد ہو جائے گا اور وہ پھر اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا رکھی ہے، لیکن بہرحال وہ مائیں نہیں بنیں گی سزا بھگت جانے کے بعد. یعنی جب شوہر یہ والی سزائیں بھگت لے گا اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتا ہے اور وہ بیویاں دوبارہ ویسے ہی اس کے لیے حلال ہوں گی. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ تمہارے جو لے پالی بچے ہیں وہ تمہارے اپنے بچے نہیں ہو سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اولاد نہیں ہے اور بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی تو کسی کی اولاد لے کر پال لیتے ہیں اور پھر ان کو پھر اپنا بالکل سگا بچہ سمجھتے ہیں، ان کے جو ہے وراثت میں حصہ دیتے ہیں ان کو، اور ان کی ولدیت میں جو ہے اپنا نام دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل سختی سے منع فرما دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ جو ہے جو بھی لے پالک بچے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے ہی ہوں گے، تو وہ تمہارے بچے نہیں کہلائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، کہ یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں جو تم نے اپنے منہ سے بنا لی ہیں یہ تینوں باتیں، ورنہ شریعت اس کے بارے میں جو ہے بالکل بھی ان باتوں پہ نہ یقین کرتی ہے اور نہ ان باتوں کو مانتی ہے. واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ ہی صحیح بات فرماتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ پہلی بات کے بارے میں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر 2 دل نہیں رکھے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمائی ہے. اور دوسرے حکم کے اندر یہ کہ وہ تمہاری مائیں نہیں بنیں گی، زہار کرنے سے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن جائیں گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات سچ فرمائی ہے. اور تیسری جو فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے بیٹے نہیں بنیں گے لے پالک بچے، تو یہ بات بھی سچ ہے. یعنی کہ تم نے اپنے منہ سے جو الٹی سیدھی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ آدمی جو شخص بہادر ہوگا اس کے اندر 2 دل ہوں گے، یا جو ہے زہار کرنے سے واقعی عورت ماں بن جاتی ہے، اور جو ہے تیسرا یہ کہ لے پالک بچے واقعی میں اولاد بن جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہاری منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو
غلط ثابت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غلط کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سچی بات بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں سیدھا راستہ سجاتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے، صحیح بات اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے۔ النساء